ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند محبت سے درود پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین خدائے بزرگ برتر جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حامی بے قسام محبوب خدا سلطان دو جہاں سرور کون و مکان حضور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم سالار اعظم سید الانبیاء امام الانبیاء مولائے کل دانائے سبل حادی دوران رحمت کونین تاجدار حرمین نانائے حسنین حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں گلہائے عقید عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبت حضرات حاضرین و سامعین محتشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا احسان عظیم ہے جس پاک ذات نے آج کے روشن مبارک دن مجھے آپ کو اپنے مقدس گھر کی حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ دعا گو ہوں مولا کریم یہ برکت والے لمحے زندگی میں مجھے آپ کو بار بار نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں اور جمعہ کا مبارک دن ہے۔ بالیقین اللہ کی بے پایا وسیع رحمتیں چھما چھم بندوں پر برس رہی ہیں اور بندے بے حساب اس کی رحمت سے بخشش مغفرت اور کرم پا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی کے مطابق رمضان کے جمعہ کے ہر دن اللہ تبارک و تعالی 60 ہزار بندوں کو نار دوزخ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ ہر لمحے ہر گھڑی اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور رب تعالی جل و علا کے کرم سے بندوں پر احسان اور کرم نوازی ہو رہی ہے اور بندے اپنے رب کی رحمت سے حصہ پا رہے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید 2 مقامات سے آپ حضرات کے سامنے مبارک جملے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا گو ہوں مولا کریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا
نے علماء سے سن رکھا ہے، اور اکثر و بیشتر وہ آیت کریمہ پڑھی سنی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان علی، ارشاد ربانی، قرآن کا یہ مبارک جز کہ فرمایا الذین، وہ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، بغیر دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا مقام قرآن مجید کا میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا، اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تیسرا مقام قرآن مجید برہان رشید کا، اللہ تبارک و تعالی جل و علا سورۃ بقرہ تیسرے پارہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، اس سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اور پھر وہ اپنے رب سے کہے کہ یا اللہ تو مجھے تھوڑی مدت مہلت دے دیتا تو میں کچھ تیری راہ میں خرچ کر لیتا۔ اس سے پہلے، وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں مال دو، اس کے بندوں پر صرف کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ جو اس کی راہ میں خرچ کرے گا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا کی رحمتیں برسیں گی، اور وہ بالیقین اپنے بندوں پر خرچ کرنے والوں کو ضرور نواز دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث اس بات کی شاہد ہیں اور اس بات پر ثابت ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے پر مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے، کتنا کرم نوازی فرماتا ہے اس بندے پر جو اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ دوسروں کے کام آئیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کریں، اور اس انداز میں خرچ کریں کہ دوسروں کو اس سے فائدہ ہو، اور پھر جب خرچ کر لیں تو پھر کسی کو جتائیں نہ۔ جب مال خرچ کر لیں تو پھر احسان کرنے کے بعد اسے جتائیں نہ کہ مال دیا ہے، دولت دی ہے، احسان یاد نہ کروائیں کہ فلاں وقت میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تھی، فلاں وقت میں تمہارے اس طرح کام آیا تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقے احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ وہ صدقے ضائع ہو جاتے ہیں جو احسان کر کے بندہ کسی کو جتا دیتا ہے کہ فلاں وقت تم مجبور تھے اور میری دہلیز پر آئے اور میں تیرے کام آیا، فلاں وقت میں نے تمہارا یہ کام بنا دیا تھا۔ تو یوں احسان یاد کروا کے، احسان جتا کر قرآن کہہ رہے اپنے صدقے ضائع نہ کر لو، بلکہ اس صدقے سے قول معروف وخیر مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہا اچھا قول، اچھی بات اور کسی کو معاف کر دینا یہ اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس صدقے کے بعد لوگوں کو ایذا دی جائے یا اسے جتایا جائے۔ لاکھوں لوٹا دیا لوگوں پر اور پھر جتایا کہ میں تو سالہ سال اتنا مال خرچ کرتا ہوں اللہ کی راہ میں، اتنا پیسہ دیتا ہوں، میں ہر محفل میں اٹھتے بیٹھتے کہا کہ جناب والا میں اتنا مال خرچ کرتا ہوں۔ دین تو کہہ رہا تھا کہ اس طرح دو کہ تم ایک ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دو اور پھر تمہارے دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر بھی نہ ہو کہ تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟
ہم نے غریبوں مسکینوں کی دروازے پر لائنیں لگا لی۔ رمضان کا راشن دینے کے نام پر اپنی فیکٹری کے دروازے پر لوگوں کا رش کر دیا، اپنی بیٹھک کے دروازے پر، اپنی چوکھٹ پر عورتوں، بیواؤں، غریبوں اور مجبوروں کا رش کر دیا، اور پھر 4 ڈنڈا بردار بھی دروازے پہ کھڑے کر دیے جو آنے جانے والوں کو مارنے جھاڑنے لگے، ان پر روب دابنے لگے، یہ بتانے لگے کہ یہ دہلیز چودھری صاحب کی دہلیز ہے، فلاں سیٹھ صاحب کی چوکھٹ ہے، فلاں نواب صاحب کی فیکٹری ہے، تو لہٰذا یہاں تو دم مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ صبح 10 بجے اپنی مرضی سے نواب صاحب بیدار ہوں گے، اور پھر فریش ہو کر جب من چاہے گا وہ لائن میں آ کر کھڑے ہوں گے اور اپنی مرضی سے جسے چاہیں گے جتنا نوازیں گے، لہٰذا اتنی دیر تک تم ادھر کھڑے سسکتے انتظار کرتے رہو کہ جب وہ نواب صاحب مال والے باہر آئیں گے تو پھر وہ آ کر تمہیں نوازیں گے۔ وہ سخاوت کرنے لگے ہیں، اللہ کی راہ میں مال دینے لگے ہیں، ہاں خیرات کرنے لگے ہیں، صدقہ کرنے لگے ہیں۔ تو دین تو کہہ رہا تھا کہ بوجھ اٹھا کر اپنی پشت پر لے جاؤ۔ امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ عنہ جب رات کو گشت فرما رہے تھے تو آپ نے جب کسی کے گھر سے یہ آواز سنی کہ ہمارے حال کی تو امیر المومنین کو خبر ہی نہیں ہے، تو اس کا حال خفیہ معلوم کر کے امیر المومنین خود بیت المال گئے اور گھر کی ضروریات کا سامان جو ہے ایک تھیلے میں ڈالا اور وہ اپنی پشت پر اٹھایا، تو غلام نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ یہ بوجھ مجھے اٹھانے دینا۔ تو آپ نے فرمایا اگر عمر کا بوجھ تم قیامت کے دن اٹھا لو گے تو آج یہ بوجھ تم اٹھا لو، اور اگر قیامت کے دن عمر کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے تو آج یہ تھیلا عمر خود اپنی پشت پر اٹھا کر لے کر جائے گا۔ مجھے آٹے کے تھیلے بانٹنے ہیں تو لوگوں کو میری دہلیز پہ آنا چاہیے، میری چوکھٹ پہ کھڑے ہونا چاہیے، رش پڑنا چاہیے، شور ہونا چاہیے، اور پورے محلے اور آبادی کو پتہ لگنا چاہیے کہ میں نے ٹرک آٹے کا بانٹ دیا ہے، اور میں نے ہزاروں لوگوں میں آٹا خراب کر دیا ہے، ہزاروں کو راشن دیا ہے، نقدی پیسے دیے ہیں ہزاروں کو، میں مال بانٹ رہا ہوں، میرا پیسہ ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ جب دین کیا کہہ رہا ہے، جناب عمر اپنی پشت پر رات کے اندھیرے میں جا کر اس عورت کے گھر کا راشن چھوڑ آتے ہیں، اور غلام کہتا ہے مجھے اٹھانے دے، تو اسے کہتے ہیں کہ اگر تم عمر کا قیامت کے دن بوجھ اٹھاؤ گے تو آج بھی یہ تھیلا تم اٹھا لو، اور اگر قیامت کے دن مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے تو پھر آج یہ تھیلا بھی میں ہی اٹھا کر لے کر جاؤں گا، میں ہی اپنی پشت پر لاد کر اس مجبور بے بس عورت کے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ دین نے تو یہ سبق دیا تھا اور ہم نے اس سبق کو بھلا دیا، ہم نے اپنی من مانی کی اور اپنی مرضی کے راستے جو ہیں وہ تیار کر لیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، جو دے رہے ہیں، اور جو دے ہی نہیں رہا، جو دے ہی نہیں رہا اس کی حالت کیا ہوگی جو خرچ ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے ڈھیروں ڈھیر مال دے دیا، وہ نوٹوں کی گدیاں گن گن کے تھک جاتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سونے چاندی کے ڈھیر لگا لیے ہیں، بینک بیلنس بڑھاتا جا رہا ہے، کوٹھیاں خریدتا ہے، نئی سے نئی گاڑی لیتا ہے، نیا سے نیا بنگلہ لیتا ہے، عالی شان مکان بناتا ہے، بیٹی کی شادی پہ کروڑوں اڑا دیتا ہے، لیکن کسی غریب رشتہ دار کو، یہاں تک کہ اپنی بہن کے گھر ہی فاقہ ہے، اس کے گھر 2 وقت کی روٹی پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا ہی بھائی، اس کے بچے بھوک سے سو رہے ہیں، لیکن اسے یہ فکر نہیں ہے کہ اس کے گھر 2 وقت کا آٹا پہنچائے، 2 وقت کا کھانا اس کے گھر دے آئے۔ مال دیا ہے اللہ نے، ڈھیر ہے مال کا، انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ کسی دوسرے کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا کہ میری محنت کی کمائی ہے، میری محنت کی کمائی ہے، میری دن رات کی کوششوں کا ثمر ہے کہ میں اتنا مالدار ہو گیا ہوں۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ نہ چاہے تو ایک پھوٹی کوڑی بھی میرے پاس باقی نہ رہے، ایک پھوٹی کوڑی کا بھی میں مالک نہ رہوں، وہ چاہے تو کیا دیکھا نہیں کتنے ہی مالداروں کو اس نے روڈ پر لا کر کھڑا کر دیا، کتنے ہی بادشاہوں کے گھر آج نیلام ہونے جا رہے ہیں، آج بکنے جا رہے ہیں، کتنوں کی جائیدادوں کے آج سودے ہونے جا رہے ہیں، کتنے وہ ہیں جو تخت شاہی پہ ناز کر رہے تھے اور میرے رب نے انہیں آج روڈ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ کس شے پر؟
جو ہے وہ یہ غرور اور یہ تکبر اور یہ ناز کس شے کا ہے، کس شے کا نشہ ہے جو اتر ہی نہیں رہا، کس شے کی مستی ہے جو کم ہی نہیں ہو رہی ہے، اور ہمیں بھوکے اور غریب اور نادار اور کمزور اور فاقہ زدہ لوگ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ جس ملک میں اور آپ رہتے ہیں، کیا یہاں روز لوگ فاقے سے تنگ آ کر اپنے بچوں کے ساتھ زہر نہیں کھا رہے، اور اپنے بچوں کو زہر دے کر خود چھلانگ لگا کر اپنی جانیں نہیں دے رہے؟ خود سوزی کرنے والے لوگوں کی خبریں کیا اخبار میں نہیں چھپتی؟ اور کیا اسی جگہ پر وہ لوگ نہیں بستے ہیں جن کے گھروں کے سامان بھی سونے کے بنے ہوئے ہیں، جو کروڑ روپے کی صرف جوتی پہنا دیتے ہیں اپنی بچی کو شادی پر؟ ایک آدمی بھوک سے تنگ آ کر اپنی 3 بیٹیوں کو زہر دے کر خود چھلانگ لگا کر مر جاتا ہے، اور اسی ملک میں ایک آدمی اپنی بیٹی کو کروڑ روپے کی جوتی پہنا دیتا ہے جس میں ہیرے جڑے ہوتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں اس کا جواب کون دے گا؟ کون جواب دے ہے اس کا؟ کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ وہ ہیروں والی جوتی، اور کہاں ایک نوالا جو کسی کا حلق تر کر دے، جو کسی کے پیٹ کی آگ کو بجھا دے؟ کسی کی ہیروں کی جوتی کا ایک نوالے کا مقابلہ بھی نہیں کر رہی ہے میرے ملک میں جہاں میں اور آپ بس رہے ہیں۔ یہاں لوگ پریشان ہیں، یہاں لوگ فاقہ زدہ ہیں، اور پھر اس دین کے ماننے والے جو آیا ہی دوسروں کا بھلا کرنے کے لیے ہے، جو غیروں کو کھلانے کا حکم دیتا ہے، جو دشمنوں کے لیے بھی دروازے کھول دینے کا حکم دیتا ہے، ہاں، جو ضرورت دوسروں کے بھی پوری کرنے کا حکم دیتا ہے، اس دین کے ماننے والے یہ کام کر رہے ہیں۔ وہاں لوگ بھوکے ہیں، وہاں لوگ فاقے سے خود سوزی کر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس ملک میں اس دین کے ماننے والوں کی آبادیوں اور بستیوں میں یہ حال ہو رہا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، میں آپ کو یہ پہلے بھی واقعہ سنا چکا ہوں۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام حالت یہ ہے کہ کبھی کسی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، یہاں تک کہ فرشتے انسانی شکل میں ایک دن آپ کے گھر بشارت دینے آ گئے تو آپ کو کئی دن سے مہمان نہیں آیا تھا، توجہ نہ گئی کہ یہ فرشتے ہیں، تو بچڑا ذبح کیا، گوشت بنایا اور کھانا پکا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ تو انہوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو نہیں کھاتے، ہم تو صرف بشارت دینے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو 120 سال کی عمر میں اسحاق جیسے بیٹے سے نوازے گا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام میلوں سفر کرتے ہیں، کوئی مل جائے جسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھائے، ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے سفر طے کرتے ہیں کہ کوئی ساتھ کھانے والا مل جائے۔ ایک دن کئی دن سے کوئی بندہ نہیں ملا، ایک بوڑھا ضعیف العمر آدمی چھڑی کی ٹیک سے جا رہا تھا، اسے کہا کہ کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا بھوکا ہوں، کھانا تو ضرور کھاؤں گا۔ لائے، تکریم سے بٹھایا، کھانا سامنے رکھا، جب وہ کھانے لگا نا تو اسے کہا اللہ کا نام لے لو۔ کھانے لگا تو کہا کیا کرو؟ اللہ کا نام لے لو۔ اس نے کہا کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا، میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ تو جناب ابراہیم نے کہا اچھا، کہا پھر اٹھ جا، میں تو کھانا اسے کھلاؤں گا جو اللہ کا نام لے گا، جو اللہ کا نام لے کر کھائے گا وہ کھانا کھائے گا، تو چلا جا اگر تو اللہ کا نام نہیں لے گا۔ وہ بوڑھا آدمی اٹھا، چل دیا۔ ابھی وہ تھوڑی دور گیا تھا کہ رب کا حکم آ گیا اور کہا ابراہیم اسے دیکھ نہیں رہا کہ بوڑھا ہو گیا ہے اور آج تک اس نے ہمیں نہیں مانا، تو ایک وقت نہیں کھلا سکا، ہم برسوں سے اسے کھلا رہے ہیں، برسوں گزر گئے، وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور آج تک اس نے ہمارا نام نہیں لیا اور ہم اسے کھلا نہیں رہے، اور تیرے پاس ہمارا بندہ آیا، تو نے ایک وقت کا کھانا نہیں اسے کھلایا۔ جناب ابراہیم دوڑے اس بوڑھے کے پیچھے اور اسے جا کر کہا کہ آؤ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا میں تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا میرے رب کا نام، آؤ کھانا کھا لو۔ میں اس دین کی بات کر رہا ہوں جو غیروں کو بھی کھانا کھلانے کا حکم دیتا ہے، وہ خدا جو کہتا ہے اگر تم کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے تو جب اسے تم نوالا کھلا رہے ہوگے میں تمہیں مل جاؤں گا اس کے پاس۔ وہ کل قیامت کے دن مالداروں کو جن کی بیٹیاں ہیروں سے جڑی ہوئی جوتیاں پہنتی ہیں انہیں کھڑا کر کے نہیں پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، وہ فرمائے گا، بندہ کہے گا مولا ساری خلقت کو تو کھلانے والا ہے، ہم بھلا تجھے
मुझे कैसे खिला सकते हैं? तो वो फरमाएगा मेरा एक बंदा भूखा था, अगर तुम उसे जाकर खाना खिला देते तो मैं तुम्हें वहां मिल जाता, तुम मुझे पा लेते। वो फरमाएगा मैं बीमार था, तुम मेरी खबरगिरी करने नहीं आए। बंदा कहेगा मौला तू भला कैसे बीमार हो सकता है, तू जग को शिफाएं बांटता है, तू कैसे बीमार हुआ? तो वो फरमाएगा मेरा एक बंदा बीमार था, अगर तू उसकी खबरगिरी करने आ जाता तो मुझे वहां पा लेता, मैं मिल जाता तुझे। एक निवाला किसी को खिलाकर अगर अल्लाह मिल जाए तो ये सौदा कोई महंगा सौदा नहीं है। एक वक्त का खाना किसी को खिलाकर अगर रब से मुलाकात हो जाए, रब का इरफान मिल जाए तो ये सौदा कोई महंगा सौदा नहीं है। अगर मेरे आपके जिम्मे एक आदमी का खाना आ जाए और मैं और आप एक आदमी को खिलाने वाले बन जाएं तो मुझे बताएं कोई भूखा सोएगा? कोई भूखा सो सकता है? अगर हर एक अपने जिम्मे ले ले कि मुझे एक को अपने साथ खाना खिलाना है, अगर मैं आप अपनी जिम्मेदारी को समझ लें और दूसरों के काम आने लगे, रब ताला जल्ला व उला का कितना करम बरसेगा। वो माल जिसे मैं और आप कह रहे हैं मेरा माल है, मेरा पैसा है, मेरा धन, मेरी दौलत, सुने दीन क्या कहता है, रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं उस माल के बारे में जिसे मैं और आप जोड़ रहे हैं, लोगों पे खर्च नहीं करते, दूसरों को माल नहीं देते। रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी कहता है मेरा माल, हालांकि बंदे के तो तीन ही माल हैं। कौन सा? एक बंदा खाता है, फना कर देता है, नंबर दो पहनता है, पुराना कर देता है, और नंबर तीन जो अल्लाह की राह में देकर आखिरत के लिए जमा कर लेता है। ये तीन माल बंदे के हैं, बाकी जो है वो बंदे का नहीं। वो किसका है? वो इसके वारसों का है। इसका तीजा भी नहीं होगा तो वो एक दूसरे से झगड़ने लगेंगे कि ये चीज मैं लूंगा, ये मैं लूंगा। ये अशिया, छोटे घर में भी ये मामला हो जाता है कि माँ के जाने पर लोग बिस्तर पर लड़ पड़ते हैं कि मेरी माँ के दहेज की इतनी रजाइयां हैं वो मैं लेकर अपने घर जाऊंगी, इतने बिस्तर नए मेरे माँ के रखे हुए हैं वो मैं लेकर अपने घर जाऊंगी। तो यूं अभी माँ को 3 दिन भी नहीं गुजरते और उसकी कब्र की मिट्टी भी अभी गीली होती है, तो उस माल पर ये एक दूसरे से दस्तो गिरेबान हो जाते हैं। तो फरमाया आदमी के माल 3 हैं, जो खाकर फना कर दे, पहनकर पुराना कर दे, और जो अल्लाह की राह में देकर आखिरत के लिए जमा कर दे। इसके अलावा जो है वो इसका नहीं है, वो इसके वारसों का है। आज मर गया, कल लड़ पड़ेंगे एक दूसरे पर, भिड़ पड़ेंगे, चढ़ दौड़ेंगे एक दूसरे पर कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और ये सारी उम्र कहता रहता है हाँ कि ये मेरा है, मेरा है। मियाँ साहब मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह चोट करते हुए, कड़ी ज़रब लगाते हुए आदमी को कहते हैं कि बुढ़ा पया सोचा सोचे मैं मालिक घर दा। बूढ़ा आदमी वो जो मालदार सेठ साहब जो बैठे हैं वो कहता है ये गाड़ी भी मेरी है, ये बंगला भी मेरा है, ये कार भी मेरी है, कारोबार भी मेरा है, ये दुकान भी मेरी है, फला प्लॉट भी मेरा है, ये भी मेरा है। कि बुढ़ा पया सोचा सोचे और मैं मालिक कर दा, ते कर दे बैठे करन सलामा कि ए बुढ़ा क्यों नहीं मरदा। का ये गिन रहा है दौलत, नौकरी, ये पैसे, ये सोचें ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, इसका कुछ भी नहीं है। अभी सांस बंद हो जाए तो गले के कपड़े भी उतार लेंगे, तो वो भी साथ नहीं जाएंगे, वो भी उतर जाएंगे। एक कोरा लट्ठे का कफन पहनाकर इसे घर से रवाना कर दिया जाएगा, उस घर से जिसे इसने बड़े नाजों से बनाया है। ये मिस्त्रियों को भी गालियां देता था कि यहाँ भी चमक होनी चाहिए, यहाँ भी चमक होनी चाहिए, ये कोना भी ठीक बनना चाहिए। इसने जहां पर ये यहाँ कज़ाए हाजत के लिए जाता था, इसने वहां भी क्रिस्टल का काम करवा रखा था, और जिसने वहां भी तुर्की से मंगवा कर टाइलें लगवा रखी थी। लेकिन आज क्या हो गया, सब कुछ रखकर चला गया है, ये सब कुछ छोड़कर घर वालों ने रुखसत कर दिया है इसे। तो लिहाजा
حضور کہہ رہے ہیں، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، بندے کا مال وہی ہے جو کھائے فنا کرے، جو پہنے پرانا کرے، یا جو اللہ کی راہ میں دے دے اور اسے اپنے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے، یہ اس کا ہے، باقی تو غیروں کا مال ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے مثال بھی دی سمجھانے کے لیے کہ شاید کسی کو سمجھ آ جائے۔ کہا کہ مجھے بتاؤ بھلا کبھی کسی کو اپنے مال سے زیادہ غیر کا مال پیارا ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا کسی کے پاس لاکھوں ہوں ہمیں کیا، ہمیں تو وہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بال یقین سچی بات ہے، مال اپنا ہی ہر ایک کو محبوب ہوتا ہے۔ تو کہا کہ تمہارا مال تو وہی ہے جو تم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو، جو چھوڑ جاتے ہو وہ کن کا ہے؟ وہ تو دوسروں کا مال ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، جب آدمی یہ سمجھانے کے لیے تنبیہ کرنے کے لیے حضور کا فرمان عرض کر رہا ہوں، رسول دو عالم نے کہا جب بندہ فوت ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بندے سے پوچھتا ہے تو نے مال کیوں نہیں خرچ کیا میری راہ میں؟ تو اس ڈر سے کہ تیرے بچے بھوکے مر جائیں گے، فاقے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور رب تعالیٰ اس آدمی سے کہتا ہے کہ بس جو خوف تو نے میری ذات کے بارے میں رکھا تھا میں نے تیری اولاد کو اسی میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ مال جو اپنے بچوں کے لیے جوڑ رہے ہیں پتہ نہیں ان کا نصیب ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، چاچا لے جائے گا، ماما لے جائے گا، کوئی اور فراڈ کر کے ان سے وہ ہتھیا لے گا، چھین لے گا، یا تقدیر کا کرنا ایسا ہوگا کہ ان کے مقدر میں وہ مال ہوگا ہی نہیں، وہ مال ضائع ہو جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو اللہ اس سے فرمائے گا جس آدمی نے مال نہ دیا اولاد کے لیے، کہا میں نے اس لیے حج نہیں کیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی، میرے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے لیکن دہیج کے لیے رکھا ہے، بیٹیوں کا دہیج رکھا ہوا ہے لہذا میں حج کرنے نہیں جا رہا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں پڑھ رہے ہیں، ان کے معاملات پر میرا خرچہ بڑا ہوتا ہے، میں زکوٰۃ نہیں دے پاتا، یوں قربانی نہیں، ایک ایک بات پر اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند رہنے والا۔ حضور نے فرمایا جب مر جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، رب فرماتا ہے کیوں نہیں خرچ کرتا رہا؟ کہتا ہے مجھے یہ ڈر تھا، یہ خوف تھا، میرے بچے میرے بچے۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں نے اسی خوف میں تمہارے بچوں کو مبتلا کر دیا ہے۔ تو جو خرچ کر کے جاتا ہے اللہ فرماتا ہے تو نے کس لیے خرچ کیا؟ تو رب تعالیٰ سے وہ عرض کرتا ہے اس لیے خرچ کیا کہ مجھے یہ یقین تھا جو مجھے رزق دے رہا ہے میرے بچوں کے رزق کا بھی وہی ضامن ہے، میرے بچوں کو بھی وہی رزق عطا فرمائے گا، ان کے رزق کا ذمہ بھی اسی نے لیا ہوا ہے۔ کہا پھر جو تو نے امید مجھ پر رکھی تھی وہ امید میں نے پوری کر دی ہے، وہ امید میں نے پوری کر دی ہے، لہٰذا اپنے رب سے وہ رشتہ وہ ربط وہ تعلق جو ہے وہ قائم رکھو کہ رب تعالی جل و علا ضرور اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا، اور صدقہ دینے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال وما مد عبد یدہ بصدقۃ الا القیت فی ید اللہ، فرمایا ہرگز صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور ادھر بندہ صدقہ دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو مال صدقہ سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، ابھی مجبور کے پاس نہیں جاتا، اس نے نیت کی، ارادہ کیا میں اللہ کی راہ میں دینے لگا ہوں، ابھی اس کے ہاتھ سے نکلا ہے اللہ کی بارگاہ سے مقبول ہو گیا ہے، رب تعالی جل و علا کرم فرما دیتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں یہاں بھی یہ بات نہیں ہے کہ جس کو ضرورت بھی نہ ہو وہ بھی سوال کر دیتا ہے، دو ان لوگوں کو جنہیں ضرورت بھی ہے اور پھر بھی شرم کے مارے سوال نہیں کرتے، دامن نہیں پھیلاتے کسی کے آگے۔ اگر میں اور آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مل جائیں گے جنہیں ضرورت بھی ہے لیکن پھر بھی اپنی ضرورت کسی کے سامنے نہیں کہتے، جو بغیر ضرورت کے خود پر سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اور ضرورت نہ ہونے کے باوجود مانگتا پھرتا ہے میرا رب اسے محتاج کر دیتا ہے، وہ پھر کبھی غنی نہیں ہوتا، وہ محتاج ہی رہتا ہے، وہ پھر سوال ہی کرتا رہتا ہے، پھر مانگتا ہی رہتا ہے، اسے پھر لت پڑ جاتی ہے اس کام کی۔ تو جسے ضرورت ہو پھر بھی نہ مانگے میرا رب اسے اپنی جناب سے خود ہی عطا فرما دیتا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو شرم کے مارے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، ضرورت بھی ہے
لیکن آگے بڑھ کر کہتے نہیں ہیں کہ مال دے دو، مجھ پر خرچ کرو، یہ نہیں کہتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک مسلمان کا صدقہ عمر کو بڑھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے، اور اللہ اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر کو دور فرما دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دست اقدس میں لاٹھی لیے تشریف لائے تو دیکھا ایک شخص نے غربا کے لیے بطور ردی کھجوروں کا ایک خوشہ لٹکا رکھا ہے۔ آپ اس خوشے کو لاٹھی سے مارنے لگے اور فرمایا یہ صدقہ کرنے والا چاہتا تو اس سے بہتر صدقہ کرتا۔ یعنی دینے والوں کا بھی حال یہ ہے کہ وہ مال جو ناقص ہے، جو کسی کھاتے میں نہیں آتا، وہ اللہ کی راہ میں ڈال دیتے ہیں۔ جو کوئی نہیں کھا رہا تو اٹھا کر کسی کو دے دو، جس کی ضرورت نہ رہے گھر میں اب اٹھا کر صدقہ کر دو، اب اٹھا کر کسی کو دے دو۔ تو وہ ردی کھجوریں، ناقص کھجوریں خوشے لٹکائے غریبوں میں بانٹنے جا رہا تھا۔ میرے آقا نے دیکھا تو اسے مارا لاٹھی کے ساتھ اس کے کھوشے کو، اور کہا کہ تیرے پاس تو اس سے بھی اچھی کھجوریں موجود تھیں، تو چاہتا تو بہتر بھی اللہ کی راہ میں دے سکتا تھا، اس سے اچھی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا تھا۔ تو مومن تو وہ ہے جسے جس شے کی خود ضرورت ہو اور وہ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دے دے، اپنی ضرورت چھوڑ دے اور دوسرے کو اس سے عطا کر دے، مومن وہ ہے۔ جناب شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ حسن بصری آپ کی ملاقات ہو گئی تو جناب شفیق بلخی سے خواجہ حسن بصری نے پوچھا کہ بلخ کے جو فقیر اور درویش ہیں ان کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ جناب حسن بصری نے کہا کہ بلخ کے کتے بھی تو یہی کرتے ہیں، اگر مل جائے تو کھاتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر بتائیں بصرہ کے فقیروں کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے کہا بصرہ کے فقیروں کا یہ حال ہے، مل جائے تو دوسروں کو دے دیتے ہیں، نہ ملے تو اپنے رب شکر ادا کرتے ہیں۔ کہا مل جائے تو کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو دے دیتے ہیں، مل جائے تو دوسروں پہ صدقہ کر دیتے ہیں، دوسروں کو پیش کر دیتے ہیں، اور نہ ملے تو شکوہ نہیں کرتے بلکہ شکر والی کیفیت میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہے رب کے بندوں کا حال کہ وہ اپنے مال میں سے دوسروں پر مال خرچ کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، ضروریات پوری کرتے ہیں، اور ضروریات بھی وہ جو زندگی کی ضروریات ہیں۔ قرآن نے ایسے لوگوں کی بربادی کے بارے میں فرمایا فویل للمصلین، وہ نمازی برباد ہو گئے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، اور ساتھ میں کہا ویمنعون الماعون، اور جو برتنے کی چیز مانگنے پر بھی نہیں دیتے۔ معمولی معمولی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، بس اوقات میرے آپ کے ایک معمولی سے کام سے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے، ہونے کے باوجود دوسرے کو نہ کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں کہ نہیں میرے پاس یہ نہیں ہے، جھوٹ بول دیتے ہیں، دوسرے کے کام نہیں آتے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ برباد ہو گئے، وہ لوگ تباہ ہو گئے، وہ لوگ جو دوسروں کے کام آنے کی طاقت و سکت رکھتے ہیں پھر بھی کام نہیں آتے، دوسروں کا کام بنا سکتے ہیں، معمولی سی صرف ایک کال پر ہی کسی کی بات ہو سکتی ہے، صرف ایک کال پر ہی کسی کا کام بن سکتا ہے، اور میں اسی لیے نہیں کرتا کہ میں کیوں کروں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، خود جا کر سر کھپائیں، خود جا کر دوڑ لگائیں، خود کریں نا کام۔ یہ نکمے ہیں، یہ سست ہیں، لوگوں کو تانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کسی کام کا نہیں، نکارا ہے، میں کیوں ان کے کام آؤں بھلا۔ حالانکہ کسی کے کام آنے میں اس کا تو معمولی فائدہ ہوگا، میرا حقیقی فائدہ ہو جائے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں بندہ جب تک اپنے بھائیوں کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ بھی اپنے بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ کسی کا رزق بند نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو میرا آپ کا رزق بند ہو جائے۔ آخری حدیث عرض کرتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ایک بھائی نے جو صحابی رسول تھے آ کر عرض کی کہ میرا ایک بھائی ہے، وہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، علم پڑھتا ہے، دین پڑھتا ہے، اور بس پھر اسی کاموں میں نماز روزے میں لگا رہتا ہے، کماتا کچھ نہیں ہے، میں جو کماتا ہوں اسی سے گزر بسر ہو رہا ہے، میرے مال میں سے اسے نفع ملتا ہے، تو اسے آپ کچھ کہیں نا کہ وہ بھی تھوڑا سا کمائی کیا کرے۔ تو رسول دو عالم علیہ السلام نے اسے کہا کہ کیا پتہ اللہ تجھے اس کی وجہ سے ہی رزق دے رہا ہو،
کسی کو روٹی کھلا کر یہ نہ کہو کہ میں نے اسے کھانا کھلا دیا ہے، یہ سمجھو کہ تمہارے رزق میں اللہ نے اس کا رزق شامل فرما دیا ہے، اور اس کے سبب ہی اللہ تمہارے رزق کو بڑھاتا جا رہا ہے، کسی کے کام آ جائے۔ اور پھر لازم طور پر اپنی ذات پر یہ بات یقینی کر لیں، سب سے پہلے اگر کسی کے کام آنے کا آپ پر حق ہے تو وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے حسن سلوک کے اگر معاشرے میں کوئی حقدار ہیں، لوگ دوسروں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات دوسروں کو صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، مال بانٹ رہے ہوتے ہیں، زکاتیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی بہن کا حال نہیں پتا ہوتا کہ اس کے بچے فاقے سے وقت گزارے، اپنے بھائی کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ بیچارہ رات کو کھا کر بھی سویا تھا کہ اس کے بچے بھوکے سو گئے تھے۔ سب سے پہلے میرے آپ کے حسن سلوک کا کوئی حقدار ہے تو وہ میرا سگا بھائی ہے، میری بہن ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا ہے جس کا مجھ پر کوئی حق ہے۔ سب سے پہلے اگر میں اور آپ صرف اپنے بہن بھائیوں کا معاملہ ہی اپنے ذمہ پر لے لیں تو مجھے بتائیں کیا بہتری نہیں ہو جاتی، معاشرے میں فرق نہیں پڑ جاتا؟ اگر میں اور آپ صرف اپنے بہن بھائیوں کے ہی کام آنے لگ جائیں، اگرچہ باقیوں کے بھی حق ہیں، رشتہ داروں کے بھی حق ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے رشتہ داروں کو جو ہے وہ شریکہ بنا دیا ہے، برادری بنا دی۔ اسلام نے بھائی بنایا تھا غیروں کو بھی، اور ہم نے بھائیوں کو بھی غیر بنا دیا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ بھائیوں کو بھی غیر۔ بیویاں آپ میں بیٹھ کے بات کرتی ہیں کہ یہ اس کا چچا کی طرف سے آیا ہے تو یہ شریکہ ہے نا، ہمارا شریکہ ہے۔ اسلام نے غیر کو اٹھا کر بھائی بنایا تھا۔ رسول دو عالم نے مدینہ طیبہ میں ایک انصاری کو، ایک مہاجر کو لیا، ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا تم آج کے بعد بھائی ہو۔ تو اس نے کیا کیا؟ وہ اپنے گھر لے گیا، اگر 2 مکان تھے تو 1 مکان اسے دے دیا، اور اگر مال تھا تو آدھا مال اسے دے دیا، یہاں تک کہ اگر کسی کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں تو اس نے اپنی 1 بیوی کو طلاق دے کر اپنے بھائی کے نکاح میں دے دی۔ یہاں تک لوگوں نے، اسلام نے یہ کام کر دکھایا تھا، اور ہم نے کیا کیا؟ ان رشتہ داروں کو شریکہ بنا دیا۔ ہم نے کہا یہ ساڈا شریکہ نہیں، یہ ساڈا شریکہ کوٹ دے نے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہم نے گھڑ لی ہیں۔ ہم نے بھائیوں کو شریکہ بنا دیا ہے۔ شریکے کی بنیاد پر ہم اپنے بھائی پر مال نہیں خرچ کرتے، اپنی بہن پر مال نہیں خرچ کرتے، اپنے رشتہ داروں پر، چچا پر، ماموں پر، خالہ پر، پھوپھی پر، جن کا حق پہلے ہے، جو پہلے حقدار ہیں ہمارے مال میں سے، پہلے حقدار ہیں ہمارے حسن سلوک کے، ہماری طرف سے خیر بھلائی کے پہلے حقدار ہیں، ہم ان پر نہیں کرتے، اور لوگوں پر مہربانیاں ہو رہی ہیں۔ سیٹھ صاحب لوگوں پر مہربان ہیں، ان کی چوکھٹ سے اناج بٹ رہا ہے، ان کی دہلیز سے راشن بٹ رہا ہے، لیکن اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ پہلا حق ان کا ہے کہ ان کی دہلیز پہ چل کے چلے جاؤ، پہلا حق یہ ہے۔ ہر معاملے میں پہلا حق ان کا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی اور خیر و خوبی والا معاملہ کریں۔ تو اگر مجھے بتائیں یہ باتیں ساری سننے کے لیے بڑی اچھی ہیں، لیکن صرف سننے سے اتنی دیر تو فائدہ ہوگا جتنی دیر میرے آپ کے کانوں کو ہو رہا ہے۔ ایک لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک بڑا ہوشیار چلاک آدمی کرتب دکھانے کے لیے پہنچا، تو جب بادشاہ کے سامنے آیا اور شعر و شاعری کرنے لگا، بادشاہ شاعروں کے بڑے دلدادہ تھے، اس نے ایک خوبصورت جڑتا ہوا شعر بادشاہ کو سنایا، تو بادشاہ نے کہا اتنے ہیرے جواہرات میں نے تمہیں دیے، خوش ہو گیا۔ پھر ایک اور مثالے دار نظم سنائی تو بادشاہ نے کہا اتنے زیادہ جائیداد میں نے تمہیں دی، وہ خوش ہو گیا۔ جب بادشاہ سلامت کے دربار سے رخصت ہونے لگا تو اب بادشاہ سے کہنے لگا کہ جناب وہ جائیداد اور وہ ہیرے جواہرات اور وہ کدھر ہیں؟ اس نے کہا کون سے ہیرے جواہرات؟ تم نے میرے کانوں کو خوش کیا، میں نے تمہارے کانوں کو خوش کر دیا۔ تم مجھے شعر سنا کے لطف دے رہے تھے، میں نے تمہیں یہ سنا کر کے ہیرے تمہارے، پیسے تمہارے، بنگلے تمہارے، میں نے تمہیں خوش کر دیا، بات ختم۔ تو میرے بھائی کہیں یہ سننے سنانے میں ہی بات نہ ختم ہو جائے، عمل کی طرف رغبت کرنی ہے۔ آپ قدم اٹھائیں، عمل کی طرف آگے بڑھیں، کسی ایک کے کام، اس رمضان کسی ایک رشتہ دار کے کام آئیں۔ پہلا قدم یہ اٹھائیں، اپنی بہن کے گھر، اپنے بھائی کے گھر، چچا کے گھر، خالہ کے گھر، ماموں کے گھر، پھوپھی کے گھر خود چل کر جائیں، ان کا حوال پتہ کریں اور ان تک راشن اور کھانے کی کچھ چیزیں تحفے کے طور پر پہنچا کر آئیں۔ یہ نہ کہیں کہ میں زکوٰۃ دینے آیا ہوں، یہ نہ کہیں کہ میں صدقہ دینے آیا ہوں، یہ نہ کہیں، تحفے کے طور پر لے کر چلے جائیں۔ آپ کی اگرچہ نیت زکوٰۃ کی ہو،
اگرچہ آپ کی نیت اگر وہ حقدار ہیں تو اگرچہ آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہو، انہیں نہ کہیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، صدقہ نہ کہیں، تحفے کے طور پر یہ مال لے جائیں اور جا کر انہیں پیش کریں، خدا کی قسم ہے اللہ راضی ہو جائے، رشتہ داروں پر خرچ کریں، اللہ کرم نوازی فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔